کریں گے مشرق وسطیٰ کی صورتحال کے حوالے سے ایک بڑا بریک تھرو ہوا ہے لبنان کی صورتحال کے حوالے سے اور اسرائیل کے مابین خبریں ابھی تک سامنے آ رہی ہیں، اور یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ جو اسرائیل کا اسٹیٹ میڈیا ہے اس کی جانب سے مسودے جو ہیں وہ نشر کیے جا رہے ہیں، ان مسودوں کے اندر کیا باتیں کی جا رہی ہیں، کن کن نکات کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور اسرائیل آخر یہاں تک اس نہج کے اوپر کیوں پہنچ چکا ہے کہ بالآخر وہ یہ کہہ رہا ہے، خود سے کہہ رہا ہے کہ ہم لبنان سے حزب اللہ سے جو ہے وہ جنگ بندی کے لیے تیار ہیں۔ آخر ایسا ہوا کیا کہ ایک طرف اسرائیل جو کہ ویپنز کے لحاظ سے، ٹیکنالوجی کے لحاظ سے اتنا جدید ویپنز رکھتی ہے، امریکہ کی پشت پناہی اسے حاصل ہے، بلکہ تمام تر جو ویپنز ہے، جو وسائل ہیں وہ امریکہ ہی کے استعمال ہو رہے ہیں۔ اگر ہم یہ کہیں کہ لبنان اور فلسطین کے اندر اور عراق کے اندر اشد الشعبی یمن کی انصار اللہ جو تنظیمیں ہیں یہ اسرائیل سے نہیں بلکہ امریکہ سے لڑ رہی ہیں، امریکی وسائل سے لڑ رہی ہیں، امریکی ویپن سے لڑ رہی ہیں، تو اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہوگی، بلکہ یہی حقیقت ہمیں مکمل طور کے پر نظر آتی ہے۔ آج پاکستانی اخبارات کے اندر بھی یہ خبر جو ہے وہ آئی، اور اسی طرح انٹرنیشنل میڈیا بھی اس بات کو کوٹ کر رہا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ حزب اللہ سے جنگ بندی کے لیے تیار ہو گیا ہے۔ کیوں تیار ہو گیا ہے؟ سوال تو یہ بنتا ہے کہ اس حزب اللہ کے اگینسٹ جب لبنان کے اندر اسرائیلی فوج نے پیش قدمی شروع کی تھی تو اس ایجنڈے کے تحت کی تھی کہ ہم حزب اللہ کو، حزب اللہ کی جو قیادت ہے ہم اسے مکمل طور کے پر ختم کر دیں گے، مگر نہیں ہوا، لیکن اب جنگ بندی کے لیے تیار ہیں۔ حزب اللہ کی جانب سے بھی اس بات کا رد عمل دیا گیا ہے، وہ تمام جو چیزیں ہیں وہ بھی آپ کے سامنے آج کے اس ویڈیو میں رکھیں گے، لیکن پہلے یہ جائزہ لیتے ہیں کہ آخر ایسا ہوا کیا ہے کہ جو اسرائیل اس بات کے اوپر رضامند ہو گیا ہے کہ وہ لبنان سے جنگ بندی کے اوپر آمادہ ہمیں جو ہے وہ نظر آتا ہے، اور اسرائیل کا جو اسٹیٹ میڈیا ہے وہ بھی مسودے باقاعدہ طور کے اوپر نشر کر رہا ہے، اس کی تشہیر کر رہا ہے کہ ان نکات کے اوپر ہم لبنان سے جو ہے وہ جنگ بندی کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ دیکھیے کہ اسرائیل کا خود جو ڈیفنس سسٹم ہے جو میزائل کو روکتا ہے، اور ہم نے اس سے پہلے تواتر کے ساتھ جو ہے ویڈیوز بنائی ہیں آئرن ڈوم کے حوالے سے، ایرو 3 کے حوالے سے، مگر تھاڈ کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں جو کہ امریکہ نے حال ہی میں اسرائیل کو یہ سسٹم دیا ہے تاکہ جو لانگ رینج بیلسٹک میزائل ہیں ان کے حملوں سے روکا جا سکے۔ اب ان کے جو ایک میزائل ہے، یعنی جو ایک میزائل اگر ایران نے فائر کیا ہے، حزب اللہ نے لانگ رینج بیلسٹک میزائل کی میں بات کر رہا ہوں، غزہ سے فائر ہوا ہے، حماس نے کیا ہے یا پھر انصار اللہ نے کیا ہے، تو جو لانگ رینج بیلسٹک میزائل ہوں گے انہیں تو یہ روکنے کی شکت رکھتا ہے، مگر اس کے لیے اخراجات کتنے آئیں گے، خرچے کتنے آئیں گے؟ ایک میزائل جو ہے، کم از کم ایک میزائل تھاڈ کا جو کہ دوسرے میزائل کو آنے والے کو روکتا ہے، اور اس کی جو مالیت ہے تقریباً $12.6 ملین بنتی ہے۔ آپ اسے پاکستانی روپوں میں کنورٹ کر لیں تو یہ اماؤنٹ جو ہے وہ بنتی ہے 3.50 ارب روپے کا ایک میزائل۔ کس میزائل کو روکتا ہے؟ انتہائی سستے میزائل کو، یعنی کہ حزب اللہ، حماس، انصار اللہ، یہ تواتر کے ساتھ بالخصوص حماس اور حزب اللہ ایسے بالکل ریزنیبل آپ یہ کہہ لیں اور انتہائی مناسب قیمت کے اوپر بننے والے میزائل، کیونکہ زیادہ تر خود ساختہ ہی ہوتے ہیں، اور ان کی جو میزائل کی جو مالیت ہے وہ کتنی ہے؟ تقریباً پاکستانی روپوں میں آپ کہہ لیں کہ 84,000 روپے میں یہ ایک میزائل بنتا ہے جو کہ داغا جاتا ہے اسرائیل کی جانب، اور اسے جو روکنے والا میزائل ہے وہ 3.50 ارب روپے کا ہے۔ یہ تو ایک مالی لحاظ سے جو ہے وہ بڑی حد تک جو ہے وہ نقصان ہوتا ہوا اسرائیل کو، اسرائیل کی جو معیشت ہے اسے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور یہی کہانی آئرن ڈوم اور ایرو 3 کے حوالے سے بھی ہے کہ ان کے ایک میزائل کی جو بھی قیمت ہے، جو حملے روکے جاتے ہیں ان کی بھی ایک میزائل کی جو مالیت ہے وہ اربوں میں ہی ہے۔ اس کے علاوہ ظاہر ہے جس ملک کے اندر جنگی صورتحال ہوگی، ہر ایک کچھ لمحوں کے بعد پوری عوام کو بنکرز میں جا کر چھپنا پڑے گا، تو اس کی معیشت، اس کے اندر کاروبار کا وہ ماحول ظاہر ہے وہ اس طرح سے پیدا نہیں ہوگا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ مرکاوا ٹینک میں اگر آپ کو سمجھاتا چلوں آپ کے سمجھنے کے لیے، وہ یہ کہ اسرائیل کے اندر مرکاوا ٹینک کو وہی اہمیت حاصل ہے جہاں پاکستان کے اندر الخالد ٹینک کو حاصل ہے۔ ظاہر ہے ایک بڑی حد تک اسرائیل جو ہے وہ اس کو کیش کرتا ہے، دیگر ممالک بھی اس سے یہ خریدتے ہیں، اور اس کے اندر مختلف ورژنز ہے، اسے مزید وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے مزید اپڈیٹ بھی کیا جاتا ہے۔ جب لبنان کے اندر پیش قدمی شروع کی اسرائیل کی جانب سے حزب اللہ کے اگینسٹ،
تو تیزی کے ساتھ بڑی تعداد کے اندر ہم نے مرکبہ ٹینکس جو ہیں وہ دیکھے، اور اسرائیل کا یہ دعویٰ تھا کہ ہمارے جو ٹینک ہیں یہ تباہ نہیں ہو سکتے، یہ جو بھی آپ اس کے اوپر میزائل داغیں گے بالخصوص جو حزب اللہ کے پاس ہیں، ان سے یہ کم از کم جو ہے یہ ٹینک جو ہے وہ بالکل جو ہے مکمل طور کے اوپر تباہ نہیں ہوں گے۔ مگر یہ دعویٰ بھی ان کا بالکل جھوٹا نکلا، وہ اس طرح سے کہ بڑی تعداد کے اندر، خود الجزیرہ کے مطابق ایک بڑی تعداد بتائی جا رہی ہے، جو بتایا یہ جا رہا ہے کہ مرکبہ جو ٹینکس ہیں وہ تباہ ہوئے ہیں، اور ظاہر ہے پھر اس کے اندر فوجی ہی بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ بھی بڑی حد تک جو ہے وہ ہلاک ہوئے ہیں۔ ان کے اندر جو فوجیوں کی جو تعداد آ رہی ہے، میں یہ فقط لبنان سے جو ہے وہ بتا رہا ہوں کہ تقریباً 38 روز غالباً ہو چکے ہیں، 38 یا 39 غالباً روز ہو چکے ہیں لبنان اور اسرائیل کی مابین جو براہ راست جنگ ہو رہی ہے، اس میں 777 جو اسرائیلی فوجی ہیں وہ ہلاک ہوئے ہیں۔ ان میں جو ٹینکس ہیں ان کے نمبرز علیحدہ سے ہیں، باقی نقصان جو اسرائیل کے اندر ہوا ہے وہ نقصان علیحدہ سے ہے۔ تو یہ اسرائیل ظاہر ہے جب آپ یہ کہیں کہ ہم ایک ایسی طاقت ہیں کہ ہمیں کوئی ختم نہیں کر سکتا، ہمارے پاس وسائل کی بھرمار ہے، ہمارے پاس ٹیکنالوجی کی بھرمار ہے، اور ایسے میں آپ کے ساتھ ایک ایسی تنظیم جنگ لڑ رہی ہے جو باقاعدہ طور کے پر فوج بھی نہیں ہے، ایک عسکری تنظیمیں ہیں، حماس، حزب اللہ، حشد الشعبی انصار اللہ، یہ تنظیمیں ہیں، کسی ملک کی افواج نہیں ہے۔ آپ انہی کے آگے اتنے مجبور ہو گئے کہ اسرائیل کو بالآخر یہ کہنا پڑا اپنے اسٹیٹ میڈیا کے ذریعے بھی کہ ہم جو ہے وہ لبنان کے ساتھ جنگ بندی کے اوپر رضامند ہیں، ہم جنگ بندی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ مگر حزب اللہ کی جانب سے کیا کہا گیا ہے؟ حزب اللہ کے جو نئے جو ہیڈ مقرر ہوئے ہیں شیخ نعیم، ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ ہم تب تک جو ہے وہ جنگ بندی نہیں کریں گے جب تک غزہ سے مکمل طور پر جنگ بندی نہیں ہو جاتی، اور حماس کے سربراہ کی جانب سے، حماس کے قیادت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ہم تب تک کسی بھی جنگ بندی کے معاہدے کو نہیں مانیں گے جب تک عملاً جو ہے وہ اسرائیلی افواج غزہ سے مکمل جو ہے وہ نکل نہیں جاتی، ان کا انخلا نہیں ہو جاتا۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ یہاں تک اسرائیل مجبور ہو چکا ہے کہ خود ہی یہ کہنے کے اوپر تیار ہو چکا ہے کہ میں جنگ بندی کے لیے تیار ہوں، مگر لبنان کی حزب اللہ کی جانب سے انکار مل رہا ہے، اور حماس کے ساتھ مشروط کیا جا رہا ہے، اور حماس بھی ساتھ میں یہی کہہ رہی ہے کہ مکمل طور کے اوپر انخلا ہوگا تو ہی جو بات ہے وہ آگے پھر پہنچے گی۔ تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں جن کے بارے میں پہلے بھی بارہا جو ہے وہ چیزیں سامنے آئی تھیں کہ ایک یہ لمبی جنگ ہوگی، یہ مختصر جنگ نہیں ہے، 10-12 روز کی نہیں ہوگی جہاں پر اسرائیل فضائی بمباری کر کے نہتے لوگوں کو مار کر جو ہے وہ اپنی فتح کا اعلان کرے، بلکہ ایک لمبی جنگ ہوگی، اور یہ تمام تنظیمیں چاہیں گی کہ اسرائیل جو ہے وہ ایک لمبی جنگ ہی کے ساتھ اس کو انگیج رکھا جا سکے، جس کے اندر اس کو جانی نقصان بھی ہو اور بڑی حد تک جو ہے وہ مالی نقصان بھی ہو۔ اور یہی وجہ ہے کہ مالی نقصان اس حد تک ہو چکا ہے کہ اسرائیل اب یہ کہنے کے پر مجبور ہو چکا ہے کہ ہم لبنان سے جو ہے وہ جنگ بندی کے اوپر تیار ہیں۔